والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عزیزان گرامی، حاضرین محفل، علماء کرام، عمائدین، سب حضرات لائق قدردانی ہیں کہ اس کانفرنس میں آپ نے شرکت فرمائی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میری اقتصادی کونسل کے محترم سربراہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب کا کہ انہوں نے اس کانفرنس کو رونق بخشی. وقت کے دامن میں میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش کم ہے. بڑی مفید مؤثر تقریریں اور خطابات آپ سن چکے، یقیناً اس سے آپ استفادہ فرمائیں گے. بڑی مؤثر گفتگو تھی ڈاکٹر صاحب کی، اور ان کا جو رول ہے اتحاد اور وحدت امت کے سلسلے میں ہم اس کے عینی شاہد ہیں. اور ابھی کچھ بات چیزوں کی طرف میں اشارہ بھی کروں گا. مولانا کرم علی حیدری صاحب لائق قدردانی، لائق تحسین ہے. ان کا یہ عمل جو اس قسم کی کانفرنس کا انہوں نے انعقاد کیا. کانفرنس کے موضوع عظمت شہداء و علماء پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. علماء کرام نے سب نے کی. بہت سے پہلو ہیں. عظمت شہداء کے حوالے سے بھی آپ سن چکے، عظمت علماء کے حوالے سے بھی سن چکے، لیکن بہت سے پہلو ہیں جن کو ہمیں یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے. شہداء کے خون سے ان کی جو مظلومیت ہے اس سے استفادہ کرنا، اور اس کاز کو، اس مشن کو، یا وہ سبب اور علت جس کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا، اس کو درک کرنا، سمجھنا، اور اس سبب اور علت کے لیے کام کرنا، جس بنیاد پر جس علت اور سبب کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا ہے، اس سبب کو اور زیادہ اجاگر کرنا، اس سبب کو اور زیادہ روشن کرنا، اس کو اور زیادہ واضح کرنا، اور اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، اس کے تحفظ کے انتظامات کرنا ہم سب کی ذمہ داری. عظمت شہداء عملی حوالے سے، عملی میدان میں تب ہم اس کے اپنے آپ کو قائل کہلوا سکتے ہیں، ہم مانتے ہیں عظمت شہداء کو. جب شہداء کے اس میں مشن کہہ دوں تب بھی کہا جا سکتا ہے ان کا جو پیغام ہے، لیکن اصل چیز وہ علت اور سبب ہے جس کی وجہ سے کسی شہید کو نشانہ بنایا گیا. وہ اسباب ہیں یا سبب ہیں جو بھی ہیں، ان کو ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، اور پھر ان کو احتجاج کرنا، ظلم پہ، زیادتی پہ آواز اٹھانا، اس کے روکنے کے لیے اقدام کرنا. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اس کے روکنے کے لیے، اس سلسلے کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، سوچنا چاہیے کیا کیسے ہم کریں، کس کو کہیں کہ یہ سلسلہ روکے. یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جس علت اور سبب کی بنیاد پر اس کو شہید کیا گیا، اس کو سمجھنا اور ادراک کرنا، اور اس کو روشن اور واضح کرنا اور آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں. بہت سی گفتگو ہو چکی. میں عظمت علماء
کا ایک پہلو یہ ہے کہ علماء کرام کو اس دور میں جو انتہائی تشویشناک دور ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ فکری انتشار ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر فکری انتشار ہے۔ علماء کو اس فکری انتشار کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی عظمت میں اور اضافہ ہوگا اور بلندی ہوگی۔ فکری انتشار ہے، کس پہلو سے؟ بہت سے پہلو۔ پاکستانی قوم کے اندر فکری انتشار ہے، تمام مسالک کے اندر بھی بعض چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ باہمی طور پر کچھ معاملات پہ انتشار ہے، لیکن زیادہ جو فکری انتشار سبب بن رہا ہے جو پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ سبب بن رہا ہے لوگوں کے اخلاقیات کے خراب ہونے کا، عادات و اطوار کے نادرست ہونے کا، اور ایک بگاڑ ہے جو پیدا ہو رہا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی لحاظ سے قوم زبوں-حالی کا شکار ہے، اور اس کا نتیجہ وہی فکری انتشار ہے جس کی وجہ سے عقائد میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو چیزیں پہلے مسلمات تھیں، وہ قدریں، وہ اخلاقی قدریں، وہ خصلتیں، وہ عادات جو مسلمات میں سے تھے، ان پہ زد پڑ رہی ہے۔ ایک ایسا کلچر فروغ پا رہا ہے جو یقیناً اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت کے خلاف ہے، اس کا ربط اور تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلامی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی ثقافت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلامی ثقافت سے دوری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ہمارے عقیدے پر، ہمارے نظریے پر یقیناً پڑ سکتا ہے، پڑے گا اور پڑ رہا ہے۔ جس فکری انتشار کی وجہ سے پہلے بھی عقیدہ کمزور ہے، پھر جو اسلامی تہذیب اور ثقافت میں ہمارے اندر کمزوری ہے، جو عادات و اطوار و اخلاق، جو چیزیں رہن سہن، طور طریقے زندگی کے، اس میں جو فرق آ رہا ہے، اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو میڈیا کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، اس میں حکومت کی جو نظام حکمرانی ہے اس کی کمزوری کا بڑا دخل ہے، جو آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی۔ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کی تربیت کا انتظام کرے۔ خود اسلامی اسٹیٹ اس وقت کس حالت میں ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو توجہ دینی چاہیے، جو توانائیاں اور طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں ان کو صرف کریں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں۔ اور اس اصلاح کے بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نبی کی قول نقل ہوا وحی الہی کے ذریعہ کہ نبی نے کہا کہ میرا ارادہ، میرا پروگرام اصلاح کرنا ہے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جتنی میری وسعت میں ہے۔ اور اسی کو دہرایا، اسی کو یاد دلایا سید الشہداء نے اپنے اس وصیت نامے میں کہ ما خرجتو اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں کسی گھمنڈ کی، کسی تکبر، گھمنڈ، کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں نکلا ہوں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے۔ کس چیز کی اصلاح؟ معاشرے کی اصلاح۔ نانے کی امت میں جو بگاڑ تھا مختلف زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں اور مختلف پہلوؤں میں، اريد ان امر بالمعروف وانا عن المنکر، میں امر بالمعروف
اور نہی المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ واسیرت سیرت جدی و ابی، اپنے نانے اور بابے کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ جو اصلاح کا عمل ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ علماء کی عظمت اس میں ہے کہ اس کو سامنے رکھیں، لیکن اس کا صرف زندگی کے جو معمولات ہیں، معمولات عبادی عبادات یا جو رسمیں ہیں یا طور طریقے عبادی ہیں، وہ اس حد تک نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ امر بالمعروف جس کے لیے حسین ابن علی نکلے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ نظام کی تبدیلی تھی، اس لیے کہ اس کو جو نماز روزے کی بات ہے اس کے لیے تو الگ کلمات موجود ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، وہ الگ ہے، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ثقافت، اسلامی ثقافت خطرے میں تھی، اسلامی تہذیب کو خطرہ لاحق تھا، اسلامی نظام کو خطرہ لاحق تھا۔ پیغمبر نے جس نظام کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے حکم سے، اس نظام کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے حسین ابن علی نکلے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، کون سا راستہ ہے آپ کو تبدیلی لانے کا؟ ایک تو وہی ایک تبلیغات ہے، تبلیغات کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ، کردار کے ذریعہ، لوگوں کو اویئرنیس اور آگاہی اور شعور دینے کے ذریعہ، اور ایک عملی تبدیلی ہے۔ اگر کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی انقلاب کا راستہ ہے یا بزور بازو بزور قوت تبدیلی لانے کا راستہ، تو جو راستہ رائج ہے اس راستے کے اندر علماء اپنا کردار ادا کریں۔ وہ راستہ جس سے ہم مرکز اختیار تک پہنچ سکتے ہیں، اس راستے میں علماء لوگوں کی رہنمائی کریں۔ نماز روزے کی تبلیغ اپنی جگہ پر، لیکن وہ تبدیلی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں آتی ہے اور جس کے ذریعہ اس سسٹم اور نظام کو بدلنا ہے، جیسے حسین ابن علی نظام بدلنے کے لیے نکلے تھے، وہ اس تبدیلی کے جو راستے میسر ہیں پاکستان کے اندر، ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو وحدت کا راستہ ہم نے اپنایا، یہ اسی لیے اپنایا کہ ہم اس ملک کے اندر سب سٹیک ہولڈر ہیں، سب شریک ہیں، اس ملک میں اندر حصہ دار ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام مسالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں، قوم کو ایک پلیٹ فارم پر ایک راستہ دکھائیں، قوم کو ایک رہنمائی کریں قوم کی، اور بڑی اچھی رہنمائی ہوتی رہی، ہوئی، اب بھی ہو رہی۔ اور میں یا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ کو، کہ انہوں نے فرقہ واریت کے خاتمے میں جو رول انہوں نے ادا کیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ ہر روز، ایک دن نہیں بلکہ ہر روز ان کا جو عمل تھا، اور جہاں سے وہ آغاز کرتے تھے، جب بھی منعقد ہوتی تھی پروگرام، تو ان کا آغاز ہی فرقہ واریت پر ضرب لگانے سے ہوتا تھا۔ اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ یہاں انہوں نے ان لوگوں کو جن کی انتہا پسندی اور اس قسم کے جن کے خیالات تھے یا تکفیری عزائم رکھنے والے لوگ تھے، ان کا راستہ روکنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور اب ہمارے محترم ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ایک رول ادا کر رہے ہیں اتحاد و وحدت کو آگے بڑھانے میں۔ البتہ ایک رول ہے ملی یکجہتی کونسل کا جو میں نے پچھلی دفعہ متوجہ کیا تھا، کہ آپ عوام میں اگر جائیں تو عوام کے اندر آپ کا ہمارا وجود ابھی بہت کمزور ہے۔ میں یہ اگر کہوں کہ وجود دکھائی نہیں دیتا، عوام کو رہنمائی کی ضرورت ہے، عوام پریشان ہے، ان کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، ان کو روشنی دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ ہمارا وجود بہت کمزور ہے اور بہت کم ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم رول ادا کریں، کردار ادا کریں نظام کی تبدیلی میں۔ سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا، جب تک آپ مرکز اقتدار کے اندر بیٹھ کے نظام کی اپنی اس طاقت اور توانائی جو آپ کو ملی ہے عوام کی طرف سے،
اس کو استعمال کر کے تبدیلی کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا. البتہ بڑا رول ادا کیا فضا کو بہتر بنانے میں ملی یکجہتی کونسل نے، اور سب سے بڑا رول یہ ہے کہ اس ملک کو میں کیا کہوں فتنوں کے حوالے کیا جا رہا تھا. وہ فتنے جو ملک سے باہر ہیں، یہ ملی یکجہتی کا کونسل کا یہ رول ہے کہ ان فتنوں کو ابھی تک ہم نے روکا ہوا اور ملک کے اندر نہیں آنے دیا. ان کے نام مختلف ہیں. چیزیں ایک ہے، پہلے بھی وہ فتنے موجود تھے، لیکن اب دوسرے ناموں سے، دوسرے رنگ سے، دوسرے ملکوں سے اپنے ملک کے اندر درآمد کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی. ابھی تک ان کوششوں کو روکا ہے. یہ بہت بڑا رول اور کردار ہے. وحدت کی فضا پیدا کرنا، پاکستان کے عوام کے اندر شعور و آگاہی دینا کہ مسلمان ایک امت ہے، امت واحدہ ہے، ان کے اندر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. جزئی اختلاف، فروعی اختلاف وہ اس کا سبب نہیں بننے چاہیے کہ ان کے اندر دوئی پیدا ہو اور دوریاں پیدا ہوں. اور ہم نے اس میں بڑے بڑے سٹیپ اٹھائے، بڑے بڑے اقدامات کیے. اور میں کہتا رہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس کے خلاف جو اقدامات سال سال سے ہم کرتے رہے، تو جب عراق میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد صورتحال وہاں خراب ہوئی تو مرجعیت عظمیٰ نے جو طرز عمل اور رویہ اپنایا، اس سے اس رویے کی تائید ہوئی جو ہاں اس سے پہلے اپنا رہے تھے. یہ نہیں کہ مرجعیت نے ہم سے استفادہ کیا، مرجعیت نے وہی انداز اختیار کیا جو انداز ہمارا یہاں پہ تھا، اپنی سوچ، اپنی اعلیٰ ظرفی کے مطابق، اور اس سے ہمارے اس رویے کے بہتر بلکہ صحیح ہونے پر مہر تصدیق ثبت ہوئی. اور ایک مدت پہلے جب ہم نے اس ملک کے اندر خطرناک ترین ضابطۂ اخلاق پر دستخط کیے تھے، جس پر برصغیر کے اندر کسی کو شاید کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا دستخط کرے، ہم نے کیے دستخط اور بڑے پر عزم، پر اعتماد اور پر قوت طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس کا ضابطۂ اخلاق پر دستخط کریں، اس لیے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے اندر رہتے ہیں. اور کئی سال پہلے، لیکن اب جو گزشتہ سالوں میں جو ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کی طرف سے جو فتویٰ آیا کہ کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا تشیع کا شعار نہیں ہے، تو ہمارے اس ضابطۂ اخلاق پر دستخط کرنے کی کاملاً تائید ہو گئی.